اعزاز سید اور ہمیں ویڈیو لنک کے ذریعے جوائن کیا ہے رضا رومی صاحب نے. بہت شکریہ آپ دونوں کا. اعزاز، سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا، سارے فیصلے دبئی میں ہو رہے ہیں، تمام فوکس سارے جرنلسٹ کا، پورے پاکستان کا دبئی کی طرف ہے. ڈزنٹ اٹ سیم سٹرینج کہ پاکستان میں یہ میٹنگز کیوں نہیں ہو سکتی ہیں، خاص طور پہ دبئی ہی کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اس وقت اتحادی حکومت ہے، اس کی جو دو بڑی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون، دونوں اسٹیبلشمنٹ پر مکمل طریقے سے اعتماد نہیں کرتی، اور اسٹیبلشمنٹ بھی مکمل طریقے سے ان جماعتوں کے رہنماؤں کے اوپر یا ان جماعتوں کے اوپر پورا اعتماد نہیں کرتی. جو اعتماد کی فضا تھی پچھلے دور میں پاکستان تحریک انصاف کے درمیان، عمران خان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان سیم پیج والی، وہ مثال شاید تاریخ میں نہیں ملتی. اتنی زیادہ سپورٹ جس طرح سے اس وقت کی سابق پی ٹی آئی گورنمنٹ کو ملی تھی. یہ جو گورنمنٹ ہے یہ بائی چوائس گورنمنٹ نہیں ہے، یہ بائی ایکسیڈنٹ یا بائی ڈیفالٹ حکومت ہے، کیونکہ جس وقت اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان صاحب کی جھگڑا ہو گیا ڈی جی ایس آئی کی اپائنٹمنٹ کے اوپر، اور جو موجودہ اتحادی حکومت میں شامل پارٹیاں ہیں ان کو پتہ لگ گیا کہ دونوں کے درمیان دراڑیں پڑ چکی ہیں، تو انہوں نے اس کا فائدہ اٹھا کر ووٹ آف نو کانفیڈنس دائر کیا، جو کہ کامیاب ہو گیا. تو یہ ایک بائی ڈیفالٹ کہہ لیں حکومت ہے. تو جو پہلی وجہ ہے کہ دبئی میں بیٹھ کے یہ فیصلے ہو رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے آڈیو لیکس یہاں پر ہو جاتی ہیں. آپ اپنے شوز میں دکھاتے ہیں کہ فلاں کی فلاں کے ساتھ گفتگو دکھاتے ہیں، تو ان تمام چیزوں سے بچنے کے لیے ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری یہ ہے کہ یہ جو اکٹھ وہاں پر ہو رہا ہے اس میں ایک بات کو فرملی طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہوا کیا ہے ابھی تک میرے علم میں نہیں ہے، گیس ورک چل رہا ہے. جی ابھی تک کسی کے علم میں نہیں، لیکن جو باتیں وہ کچھ رہنما پاکستان میں کرتے رہے، کچھ کہیں اور کرتے رہے، لندن میں کرتے رہے، تو طے یہ کرنا ہے کہ ایک ایسی انٹرم گورنمنٹ بنائی جائے جس کا جو اثر نہ لے، کس اسٹیبلشمنٹ کا اثر نہ رہے، اور جو الیکشن ہے وہ وقت کے اوپر ہوں، کیونکہ اس طرح کی اطلاعات بھی ہیں کہ شاید الیکشن کو بھی ڈیلے نہ کیا جائے. جی رضا صاحب، یہ اعزاز جو گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ فیکٹ ہے کہ واقعی اسلام آباد کے اندر یہ گفتگو یہی چل رہی ہے کہ الیکشنز شاید وقت کے اوپر ہی ہوں، لیکن ان الیکشنز کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ مطلب ہم نے 2018 کے اندر بھی دیکھا کہ ایک پرٹیکولر سیاسی جماعت کو پن ڈاؤن کیا گیا. اگر اس ساری صورتحال میں موجودہ حکومتی پارٹیاں ہی بیٹھ کے سارے الیکشن کو کھیلتی ہیں اور وہی صرف آپ کو یہی پلیئرز نظر آتے ہیں، لوگوں کی چوائس کے لیے صرف یہی ہوتی ہیں، تو ان الیکشنز کی لیجٹمیسی کے اوپر جو ہے کیا سوال نہیں اٹھیں گے؟ جی تھینک یو منصور. میرے خیال سے آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس کو ایڈریس کروں، میں پہلی بات آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں الیکشنز کے حوالے سے کہ الیکشنز کی ڈیٹ جو ہے وہ بھی ایک بہت اہم پوائنٹ ہے جس کے اوپر مشاورت جاری ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو چاہتی ہے کہ الیکشن وقت پہ اکتوبر نومبر میں جو بھی 3 مہینے بنتے ہیں اسمبلی کی ڈیسولوشن کے بعد وہاں اس پر ہو. البتہ نون لیگ بھی شاید اس پر مان جائے، آلدو کہ نون لیگ کو یہ سمجھتی کوئی مذائقہ نہیں اگر تھوڑا سا آگے ہو جائے معاملہ، ان کو کچھ مزید وقت مل جائے، توجہ ہٹ جائے عوام کی ان کی کارکردگی اور اس کے مسائل سے جو معیشت کے حوالے سے خصوصاً. اسٹیبلشمنٹ البتہ یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت تک الیکشن نہ ہوں جب تک کہ عمران خان صاحب کی جو معاملہ ہے اس کا کچھ حل نکل سکے، اور اس کا حل نکل آئے. اور حل سے میری مراد یہ ہے کہ وہ ہدف جو ہے وہ پورا ہو جائے ان کی سیاسی جو طور پر کہ وہ میدان میں نہ رہیں. اب ظاہری بات ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس وقت یہ تینوں فریق ان کا کامن رائیول ایک ہی ہے، اس لیے یہ سارے اس کے اوپر اکٹھے ہیں، اس لیے موڈیلٹیز جو ہیں وہ طے ہو رہی ہیں. I hope when you say common rival آپ کا مطلب میرے کپتان ہے، کوئی اور نہیں؟ میرا مطلب قاسم کے ابا ہیں، بالکل آپ کے اور ہم سب کے محبوب کپتان. تو بات یہ ہے. اب دوسری بات یہ رہی لیجیٹمیسی کی، تو بالکل دیکھیے اب یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہوگا، کیونکہ جو منظرنامہ ابھر رہا ہے اس میں تو عمران خان صاحب نہیں دکھائی دیتے آئیدر اپنی الیکشن کیمپین کو رن کرتے ہوئے، لیڈ کرتے ہوئے، اور خود بھی اس الیکشن میں حصہ لیتے ہوئے. فرض کیجئے ان کو جیل نہ بھی ہو تو پھر بھی عین ممکن ہے کہ وہ ڈسکوالیفائیڈ ہوں یا خود پیچھے ہٹ جائے. یہ بھی اس کے اوپر بھی بات چیت جاری ہے. لیٹ می کیری دس کویسچن. یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا پوائنٹ ہے. یہ اعزاز جو رضا جو بات کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو جائیں یا ہو سکتا ہے وہ الیکشن کیمپین نہ رن کر سکیں. obviously یہ ڈیولپمنٹ جو بھی ہوں گی اب عید کے بعد ہی ہوں گی. کس طرح
آئی مین کون سا ایسا کیس ہے جو ان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، یا یہ سب کچھ جو رضا جس طرح پن پوائنٹ کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ایشو نہیں رہ گئی اتنا زیادہ، بالکل ایشو ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی ہوگی نہیں یا ہوگی، میں نے کہا ابھی وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، آج سے 9 مئی سے پہلے وہ بہت بڑا ایشو تھا، لیکن 9 مئی ہوا تو جس طریقے سے پوری جو پارٹی ہے اس کو ڈسمینٹل کر دیا گیا، تو اب عمران خان صاحب کی جو اہمیت ہے وہ اس طرح سے نہیں رہی، ان کے پاس الیکٹیبلز نہیں ہیں، ان کے پاس کینڈیڈیٹس نہیں ہوں گے، جو ہوں گے وہ اتنے کمزور ہوں گے جن کو منور کیا جا سکتا ہے، اور جو الیکٹ ہوئے بھی تو ان کو بھی اسمبلی کے اندر منور کیا جا سکتا ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایشو نہیں ہے، پیپلز پارٹی کو بھی اس بات کا پتہ چل گیا ہے، نون لیگ کو بھی پتہ چل گیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ اب عمران خان پولیٹیکل جو لینڈسکیپ ہے اس میں اہم نہیں رہے، ان کو ڈسمینٹل کر دیا گیا ہے۔ کھمبے کو ٹکٹ دیا جائے گا تو وہ نہیں جیتے گا، میرا نہیں خیال کہ اب اتنا آسان ہو گیا ہے عمران خان صاحب کے لیے۔ دیکھیں نا پنجاب کی بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے، اگر ٹریڈیشنز دیکھی جائیں، اگر کوئی اپ سیٹ ہو تو وہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ٹریڈیشنز ہے کہ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ جو اگلی حکومت ہے وہ کس کی آ رہی ہے، تو اس سارے منظر نامے میں جب پہلے دیکھیں نا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے جب الیکشن ہو رہے ہوں گے، تو لگ تو یہی رہا کہ وہ جیل میں ہوں گے، یہ تو واضح نظر آ رہا ہے کہ وہ جیل میں ہوں گے، اور اگر وہ جیل میں نہیں بھی ہو تو کیا عمران خان صاحب باقی کینڈیڈیٹس کی طرح آ کے اس طرح جلسوں سے خطاب کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں کر سکتے، وہ تو انہوں نے باہر سے گزرنا ہو تو سر کے اوپر اور ارد گرد ان کا جو سیکیورٹی حصار ہے وہ میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ تو میرے خیال میں ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو تو کٹ ٹو سائز کر دیا گیا ہے، ان کے لیے وہ جو لیگل ریکوائرمنٹ ہیں وہ شاید سپٹمبر اکتوبر کے مڈ میں ہو جائیں، الیکشن سے ذرا پہلے ہو جائیں، یہ پاسبلٹی ہے، لیکن اصل ایشو یہ ہے کہ انٹرم پرائم منسٹر کون ہوگا، انٹرم گورنمنٹ کو کون لیڈ کرے گا، اور ایک ایسی انٹرم گورنمنٹ جو کہ کسی اور کا انفلوئنس نہ لے، اور وہ جو الیکشنز ہیں ان کو اپنے وقت انٹرم پرائم منسٹر۔ میں اس پہ رضا صاحب آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ باتیں آ رہی ہیں کہ دبئی میں ایکچولی اس چیز کا فیصلہ ہو رہا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کون ہوگا، لیکن ایکچولی یہ فیصلہ تو قومی اسمبلی میں وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان نہیں ہونا چاہیے؟ جی یہ بالکل ہونا چاہیے، تو وہ اپوزیشن راجہ ریاض صاحب ہیں نا موجود، باقی تو جو اپوزیشن تھی، دیکھیے بات یہ ہے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں، ہم بھی اور آپ بھی، ہم لیجیٹیمیسی پر سوال اٹھا رہے ہیں، اپوزیشن کے جو رائٹس ہیں اس کے پر سوال اٹھا رہے ہیں، لیکن جو اپوزیشن خود ہے اس نے کس طرح سے اسمبلی کو رد کیا، جو کپتان صاحب نے پارلیمنٹ سے استعفے دے کر دونوں اسمبلیاں توڑ کر اپنی حکومتیں ختم کر کے سسٹم سے باہر ہو کر، ان کا یہ خیال تھا کہ وہ ماوراں ہیں اس سسٹم سے اور ریاست سے، اور ریاست ان کے تابع ہے، اور 9 مئی کو ریاست جھک جائے گی ان کے آگے اور ان کی خواہشات کے آگے۔ ایسا نہیں ہوا، روڈ اویکننگ ہوئی، اور آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ گیا کہ پاکستان میں جو کچھ بھی بدلا ہو، پاکستان کے پاور سٹرکچر اور ڈائنامکس جو ہیں وہ بھی نہیں بدلے، اور وہ اس وقت تک نہیں بدلیں گے جب تک یہ سیاسی قوتیں مل کر کوئی لائے عمل نہیں بنائیں گی۔ بہت بہت شکریہ رضا رومی صاحب آپ کا، اعزاز سید آپ کا بھی بہت شکریہ۔